سمرقند سے طویل سفر طے کر کے آنے والا قاصد سلطنت اسلامیہ کے حکمران عمر بن عبدالعزیز سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ایک خط تھا جس میں غیر مسلم پادری نے مسلمان سپہ سالار قطبیہ بن مسلم کی شکایت کی تھی۔ پادری نے لکھا، ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کرے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا اور ہم پر راتوں رات اچانک حملہ کر کے ہمیں مفتوح کر لیا گیا۔ یہ خط سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے سلطنت اسلامیہ کے جو اس وقت کے حکمران عمر بن عبدالعزیز تھے ان کے نام لکھا تھا۔ دمشق کے لوگوں سے شنشائے وقت کی قیامگاہ کا معلوم کرتے کرتے وہ قاصد ایک ایسے گھر جا پہنچا جو انتہائی معمولی اور خستہ حال میں تھا۔ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا تھا اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی تھی۔ جس راستے سے آیا تھا وہ قاصد اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستہ بتایا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں نے تم سے اسلامی سلطنت کے بادشاہ کا پوچھا تھا، نہ کہ اس مفلوق الحال، اس غریب شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تجھے پتہ ٹھیک ہی بتایا تھا، وہی حاکم وقت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ قاصد پر پھر مایوسی چھا گئی۔ وہ بے دلی سے دوبارہ اسی گھر پر جا کر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے تک لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا، باہر نکلا۔ قاصد نے اپنا تعارف کرایا اور خط عمر بن عبدالعزیز کو دے دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے۔ مہر لگا کر خط واپس قاصد کو دے دیا۔ سمرقند لوٹ کر قاصد نے خط کا جواب اور ملاقات کا احوال جب پادری کو سنایا تو پادری پر پھر مایوسی چھا گئی۔ اس نے سوچا، کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو جو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ یعنی ایک معمولی سا خط اور اسلام کے اتنے بڑے لشکر کو ہمارے شہر سے یہ خط کیسے نکالے گا؟ انہیں یقین تھا کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ چنانچہ خط لے کر ڈرتے ڈرتے امیر لشکر اور حاکم سمرقند جو اس وقت تھے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے خط پڑھا اور اس کے بعد فوراً بعد ایک قاضی کا تعین کیا، ایک قاضی متعین کیا جو اس کے اپنے خلاف سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ قاضی نے پادری سے پوچھا، کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا، قطبیہ نے بغیر کسی پیشکش اطلاع کے ہم پر حملہ کیا، نہ تو اس نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا۔ قاضی نے قطبیہ بن مسلم کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعوے کے جواب میں؟ قطبیہ نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے قرب و جوار کے کم تک ملکیوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ تو سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور روز زور آور تھی۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بلڑنے کو ترجیح نہیں دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قطبیہ بن مسلم کی بات کو نظر انداز کیا۔ اس سے کہا، دوبارہ پوچھا، میری بات کا جواب دو، میں نے تم لوگوں سے پوچھا ہے کہ تم نے اسلام کے قبول کرنے کی دعوت دی تھی یا جزیہ کا آپ نے کہا تھا یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ تو قطبیہ نے کہا، نہیں قاضی صاحب، میں نے کسی طرح پہلے ہی جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا، ہم نے موقع نہیں دیا، ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور جنگ کی ہے۔
قاضی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ ہی نہیں جاتا۔ اللہ نے اس دین کو، اس قاضی نے کہا اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو دی ہے عدل و انصاف کی وجہ سے، نہ کہ دھوکہ اور فریب کی وجہ سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے جو بڑے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنی ہر قسم کی املاک مال غنیمت چھوڑ کر سمرقند کے حدود سے باہر نکل جائے اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہ پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشکش، کسی اطلاع کے، 3 دن کی سوچ بچار کے، مہلت دیے بغیر نہ آنا۔ پادری کچھ دیکھ کر اور سن رہا تھا اور ناقابل یقین تھا، چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سمرقندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا جب طاقتور فاتح قوم کمزور اور لاغر قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے، کیسا مذہب ہے، کیسے پیروکار ہے، عدل کا یہ معیار کہ اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ دے دیں اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلے پر سر جھکا کر عمل بھی کر دیں۔ تاریخ گواہ ہے تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کبھی رہبر دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی ہوا کرتی تھی، لیکن آج غیر مسلم تو دور کی بات، مسلمان سے مسلمان کو کوئی امان نہیں، کوئی حفاظت